إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان لربه لکنود ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص۔ بخشش اور رحمت کی دعا صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین نظام، اولیاء کرام، محدثین اعظام اور بزرگان دین کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارکہ میں نے صبر کے کچھ فضائل اور کچھ فوائد آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کیے۔ صبر کے ساتھ ایک لفظ اور بولا جاتا ہے، شکر کا لفظ۔
جہاں پر صبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہاں پر شکر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، گویا کہ صبر و شکر اکٹھے استعمال ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح کر دیا اور فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لوگو اگر تم اللہ کے انعامات، اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو نا، گنتی شروع کرو تو تم اس اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی تعریف تم اتنی کرو، لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اللہ فرماتے ہیں زمین پر جتنے درخت ہیں وہ کلمے بن جائیں اور سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے، اس کے بعد اور 7 سمندر سیاہی بن جائیں، قلم جو ہے وہ لکھ لکھ کر گھس جائیں، سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی تعریف کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنے انعامات اللہ رب العالمین کے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو، شمار کرنا شروع کرو تو تم گن نہیں سکتے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، اس دعا کا ایک حصہ یہ ہے کہ آپ کہا کرتے لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں تیری تعریف کے کلمات گن نہیں سکتا، ان کو شمار نہیں کر سکتا، کما اثنیت علی نفسک، تو ایسے ہے جیسے تیری شان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، جیسے تو نے بیان کیا نا ویسے میں نہیں بیان کر سکتا، میں گن نہیں سکتا۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، تیری حمد اس طرح ہے جس طرح تو نے اپنے لیے خود بیان کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تعریف جو ہے وہ اس کو پورا کر ہی نہیں سکتا، اتنے انعامات ہیں اللہ رب العالمین کے۔ ایک دعا لمبی دعا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں اس طرح الفاظ موجود ہیں، آپ دعا کرتے، آپ کہتے ربی اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی، اے اللہ میری مدد کر اور میرے خلاف لوگوں کی مدد نہ کرنا، میرے لیے تدبیر کر، میرے خلاف لوگوں کی تدبیر جو ہے وہ نہ کرنا۔ اور آگے اللہ کے نبی جو ہے وہ کہا کرتے اے اللہ ربی جعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا، اے اللہ مجھے اپنا بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا بندہ بنا۔ شکارن مبالغے کا صیغہ استعمال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ذکارن کے لفظ استعمال کیے، رہابن کے لفظ استعمال کیے۔ ایک ہوتا ہے شکر ادا کرنا، ایک ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرنا، ایک ہوتا ہے بہت زیادہ شکر ادا کرنا، بہت زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا۔ اللہ کے نبی اس ذکر اور اس شکر کا اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں، اے اللہ ربی جعلنی لک شکارن لک ذکارن، اے اللہ تو مجھے بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا بنا، بہت زیادہ اپنا ذکر کرنے والا بنا۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے اللہ سے سوال کیا کریں، اور یہ الفاظ بڑے جامع الفاظ ہیں کہ اللہ مجھے بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا بنا، مشکل لفظ نہیں ہے۔ ربی جعلنی لک شکارن، اللہ مجھے اپنا بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا بندہ بنا۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعا کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں صبح شام کے اذکار سکھائے ہیں نا، ان میں ایک لفظ آتا ہے، ایک دعا آتی ہے اللہم ما اصبح بی من نعمت، یا شام کے لفظ اللہم ما امسا بی من نعمت، صبح کے وقت اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک، اے اللہ میں نے جو صبح کی تیری کسی نعمت کے ساتھ، من احد من خلقک او باحد من خلقک، یا تیری مخلوق میں سے کسی نے صبح کی تیری کسی نعمت کے ساتھ، فمن کا، وہ ساری کی ساری نعمتیں تیری طرف سے ہی ہیں، وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک ورسولک، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور محمد جو ہے وہ تیرے بندے اور تیرے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو صبح شام کے اذکار ہم کرتے ہیں نا، اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں نا تو اس کا معنی ہے اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک، اے اللہ میں نے جو صبح کی ہے نا تیری کسی نعمت کے ساتھ۔ اور اللہ کی قسم جب بندہ صبح کرتا ہے نا تو کئی ایک انعامات اللہ تعالیٰ کے بندے پر ہوتے ہیں۔ رات کے وقت بندہ تھکا ہارا لیٹتا ہے، صبح کے وقت حشاش بشاش فریش،
سارا جسم جو ہے وہ کیسا اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، آپ جتنی مرضی گولیاں کھا لیں، جب تک آپ کی نیند نہیں پوری ہوتی، وہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے نا، وہ اور بھی بہت ساری نعمتیں ہو سکتی ہیں۔ بندہ صبح کے وقت اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ وہ جو نعمت ہے وہ تیری طرف سے ہی ہے۔ اور ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پتہ کیا کہا؟ اے معاذ، میں تجھے وصیت نہ کروں؟ اے معاذ، پہلے آپ نے نا حضرت معاذ کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، کہا معاذ میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ پھر آپ نے فرمایا معاذ میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں، انی احبک یا معاذ، اے معاذ میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم وہ کیسے خوش نصیب لوگ تھے جن کو امام الانبیاء محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں اے معاذ میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ دیکھیں جی، ہماری ہر ایک کی عقیدت اور محبت جناب رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ ہمیں اس پر ہی زندہ رکھے، اس پر ہی موت دے دے، اور ہمیں اللہ کے نبی کا ساتھ نصیب کر دے۔ خوش نصیب وہ بندہ ہوگا جس کو محمد رسول اللہ کا ساتھ مل جائے گا قیامت کے دن۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا اللہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا کرے گا، اگر ان سے تم کہو گے نا دنیا جہان کی ہر چیز دے کر صرف میں محمد کا دیدار کر لیں، وہ ہر چیز دے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور الحمدللہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں، ہمیں اللہ کے نبی کا صرف دیدار مل جائے، ہم ہر چیز اللہ کے نبی پر لوٹانے کے لیے تیار ہیں۔ ایسا ایمان۔ لیکن ان لوگوں کا ایمان دیکھیں کیسا تھا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے اے معاذ میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ ایک بار نہیں کہا، پھر کہا معاذ میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پہلے محبت کا اظہار کیا، پیار کا اظہار کیا کہ میں تیرا ہمدرد ہوں، میں تیرا خیر خواہ ہوں، میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں، میں تیرے ساتھ پیار کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا میں تجھے ایک وصیت کرتا ہوں، ایک نصیحت کرتا ہوں، میں تجھے ایک دعا سکھاتا ہوں، تو یہ نماز کے بعد یہ دعا نہیں تو نے چھوڑنی، تو نے یہ دعا ضرور پڑھا کرنی ہے۔ دعا کیا ہے؟ ہم بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ نماز کے بعد۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہم کے ساتھ پڑھ لیں یا ربی کے ساتھ پڑھ لیں، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو میری مدد فرما اپنے ذکر کرنے پر، اپنا شکر ادا کرنے پر، اور اپنی اچھی عبادت پر۔ اب دیکھیں یہ جو شکر ہے نا، یہ بھی بندہ اللہ کی رحمت کے بغیر ادا ہی نہیں کر سکتا، اللہ کی توفیق کے بغیر شکر بھی بندہ ادا نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ سے بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ میں نے یہ جو نماز پڑھی ہے نا، میں نے جیسے تیسے کر کے پڑھ لی ہے، ٹوٹی پھوٹی کر کے پڑھ لی ہے، لیکن تو پتہ تو میری مدد فرما، میں تیرا ذکر بھی کروں تو بڑا اچھا کر کے کروں، میں تیرا شکر بھی ادا کروں تو بڑا اچھا کر کے شکر ادا کروں۔ تو یہ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ کو دعا سکھائی، دعا سکھا کر پھر آخر میں الفاظ کیا ہیں؟ اے اللہ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، میں تیری اچھی عبادت کروں اس پر بھی تو میری مدد فرما۔ کہ بندہ عبادت بھی اچھی کرے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رحمت کے بغیر نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے فرمایا اللہ اس بندے پر بڑا راضی ہوتا ہے، اللہ اس بندے پر بڑا راضی ہوتا ہے جو بندہ کوئی نوالا کھاتا ہے، کوئی لقمہ کھاتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ، وہ پانی پیتا ہے، پانی پی کر کہتا ہے الحمدللہ، یعنی کہ نوالا کھاتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے، جب بھی نوالا کھاتا ہے ہر نوالے پر الحمدللہ کہتا ہے، جب بھی پانی پیتا ہے الحمدللہ کہتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس بندے پر بڑا راضی ہوتا ہے جو بندہ ہر نقوے کے ساتھ یا نوالے کے ساتھ، پانی پینے کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے۔ اب یہ جو الحمدللہ ہے نا، حدیث میں آتا ہے تملأ المیزان، جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے نا، اللہ کے ہاں ایک ترازو ہے نیکیوں والا، وہ بھر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور بندہ جب اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے نا، شکر اللہ کا شکر ادا کرنے والا بنتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بندہ جو اپنے نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا، بمنزلۃ الصائم الصابر، وہ بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کوئی بندہ روزہ رکھ کے صبر نہیں کرتا، روزہ رکھ کے صبر کرنے والا بندہ کہ کوئی بات نہیں بھائی میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، کھانا بھی نہیں پینا بھی نہیں، مشقت بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ رمضان کے روزے میں دیکھ لیں بڑی بڑی گرمی کے روزے بھی آتے ہیں، ایک مزدور بندہ محنت کرتا ہے، پیاس بھی اس کو لگی ہے لیکن پانی نہیں پیتا، کھانا نہیں کھاتا، کیوں؟ اللہ کے لیے رکھا ہوا ہے، اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ فرمایا وہ جو صبر کرنے والا بندہ ہوتا ہے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرا ہے، اللہ تیرے لیے رکھا ہے، تو نے پورا کروانا ہے، تیری رحمت کے ساتھ ہی رکھا ہے، تیری رحمت کے ساتھ ہی کھولنا ہے۔ فرمایا جو بندہ کھانا کھا کر یا اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے نا، وہ ایسے ہے جیسے کوئی بندہ روزہ رکھ کے صبر کرنے والا ہوتا ہے، اتنی فضیلت ہے اس بندے کی۔ لیکن انسان ہے نا، انسان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لظلوم کفار، انسان نے شکر ہے، انسان میں شکر ہے۔ اور ایک جگہ پر اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، سورہ عادیات میں فرمایا انسان اب اپنے رب کا نہ شکر ہے، یہ شکر نہیں ادا کرتا اپنے رب کا،
یہ اپنے اس کو تھوڑا ملے نا یہ کہتا اور آ جائے اور آ جائے، جو ملا ہوا ہے اس کو بھول جاتا ہے۔ انسان اپنے مال کے ساتھ ان چیزوں کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کے پاس آئے، کوئی مال آیا تھا، کوئی صدقے کا، کوئی مال غنیمت کا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے مجھے بھی دیں۔ آپ نے فرمایا معاذ یہ عباس اپنے چچا سے کہنے لگے لے لیجئے جتنا آپ لے سکتے ہیں۔ انہوں نے نا ایک کپڑا رکھا، چادر بچھائی، اس میں جو ہے وہ مال کو بھرا۔ جب مال کو بھرا نا، بھرتے گئے انسان ہے نا، انہ لحب الخیر لشدید، سورہ عادیات میں اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید، یہ خود بھی اس چیز پر گواہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ مال کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے، شکرہ کتنا ہے یہ، اور انہ لحب الخیر لشدید، یہ مال کے ساتھ بڑی شدید محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت عباس سے لے لیجیے۔ انہوں نے ڈالنا شروع کیا چادر میں، ڈالتے رہے، جب ڈال کر زیادہ بھر لیا نا، پھر اٹھائیں تو اٹھایا نہ جائے، تو پھر اللہ کے نبی سے کہنے لگے آپ میری ہیلپ کریں اٹھوانے میں، کہ یہ پنڈ جو میں نے باندھی ہے نا، یہ جو میں نے باندھا ہے سامان، اس کو آپ میری مدد کریں میرے کاندھوں پر رکھنے کے۔ آپ نے میں نہیں، اب چچا جان حضرت عباس سے کہا جتنا اٹھا سکتے ہیں اتنا ڈال لیں، یعنی کہ اپنے بوجھ سے زیادہ، اپنی ہمت سے زیادہ مال ڈال لیا، پھر جب اٹھایا نہیں گیا پھر اس کو کم کیا، کم کرتے رہے، کم، پھر بعد میں جا کر اٹھایا گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے، ملتا بھی اس کو بڑا ہے، لیکن ان الانسان لربہ لکنود، انسان ہے نا شکرا۔ اور ایک جگہ پر اللہ فرماتے ہیں وقلیل من عبادی الشکور، شکر کرنے والے بندے بڑے تھوڑے ہیں، شکر کرنے والے بندے بڑے تھوڑے بندے ہوتے ہیں۔ اور ایک جگہ پر اللہ فرماتے ہیں قلیلا ما تشکرون، تھوڑے ہی ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تھوڑے ہی ہیں۔ اب شکر کے بھی کئی ایک انداز ہیں۔ وہ شیطان ہے نا، جب اللہ نے شیطان کو دھتکارا تھا نا، قرآن پڑھیے آپ 8ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں جب شیطان کو اللہ نے دھتکار دیا نا، تو شیطان کہنے لگا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اے اللہ میں ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، ان کو میں گمراہ کروں گا اور گمراہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا، پورا زور لگاؤں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، قرآن کے الفاظ ہیں، اے اللہ تو ان میں سے اکثر بندوں کو شکر ادا کرنے والا نہیں پائے گا، زیادہ شکر نہیں ادا کرتے ہوں گے تیرا، جو میری بات مانیں گے نا وہ زیادہ شکر ادا کرنے والے نہیں ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جب شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے نا تو وہ نشکرا بندہ ہوتا ہے، نشکرا بندہ ہوتا ہے۔ اور شکر نشکری کے بڑے بڑے انداز ہیں، آپ دیکھ لیں، انسان ہے نا، انسان کی ساری عمر نا اللہ کی نعمتیں کھاتے ہوئے گزر جاتی ہے، سردیوں میں اور گرمیوں میں اور موسم بہار میں اور خزاں میں، اور یقین کریں سبزیاں بھی بدل جاتی ہیں ہمارے موسم کے اعتبار سے، پھل بھی بدل جاتے ہیں، اناج بھی بدل جاتا ہے، ہر چیز ہماری بدل جاتی ہے۔ انسان کے یہ جو دانت ہے نا یہ کھا کھا کر ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن انسان کی جو زبان ہے نا وہ شکری کرنے سے بات نہیں آتی۔ یہ جو دانت ہے نا یہ کھا کھا کر ٹوٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں ایک وقت کے بعد، ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن یہ جو دانتوں کے درمیان زبان ہے نا یہ نشکری کرنے سے بات نہیں آتی، وہ پھر بھی کہتی ہے ملیا کی تینوں تو کھادا کی ہے۔ وہی انسان تو صرف اپنے جسم پر دیکھ لینا، جسم، انسان اللہ کی قسم اپنے جسم پر دیکھے نا، غور کرے، اس کے پاس کروڑوں کی مشینری ہے، کروڑوں اربوں کی مشینری ہے۔ آپ یقین کریں، آپ کسی ہاسپٹل کا چکر لگا لیں، ہاسپٹل کا چکر لگائیں، یہ جو آکسیجن ہم فری میں استعمال کرتے ہیں نا وہاں پر ہزاروں کی یہ آکسیجن لگتی ہے، اور روزانہ کے اعتبار سے ایک دو تین سلنڈر لگتے ہیں جو مریض ہوتے ہیں لوگ، اور یہ ہم لوگ فری میں آکسیجن استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ جینا حرام ہوا ہے نا لاہور والوں کا، ہمارا سموگ، یہ آکسیجن ہے، ختم ہو رہی ہے، جب آکسیجن ختم ہو جائے گی انسان کا جینا جو ہے وہ محال ہو جاتا ہے۔ یہ سورج دیکھ لیں، یہ چاند دیکھ لیں، یہ ہوائیں دیکھ لیں، یہ بارش دیکھ لیں، یہ زمین دیکھ لیں، ہر چیز اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے پیدا کر دی، لیکن ایک انسان ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا، انسان ہی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، کھاتا بھی ہے۔ یہ جو ہمارے گردے ہیں، یہ جو ہمارا جسم ہے، جا کر دیکھے تو نہیں ہاسپٹل میں ڈائلسس ہوتے ہیں لوگوں کے ہزاروں روپے میں، ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، ایک نظام اللہ نے بنایا، پانی کے ذریعے، پیشاب کے ذریعے، پخانے کے ذریعے وہ چیز نظام ختم، لیکن جن کا جو ہے وہ پیشاب اور پخانا بند ہو جاتا ہے ان کے ڈائلسس ہوتے ہیں، گردے کام نہیں کرتے ان کے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو اللہ صحت عطا فرما دے۔ کھاتے ہیں ہم لوگ اللہ کا، دیکھیں ایک وقت وہ تھا، یقین کریں ایک وقت وہ تھا، اب تو ہماری زبانوں سے نشکری نہیں جاتی نا، یہ جتنے ہمارے بزرگ لوگ ہیں ان سے آپ پوچھ کر دیکھ لیں، جب گھروں میں کوئی چیز نہیں نہ ہوتی تھی یہ لوگ پیاز سے بھی روٹی کھاتے تھے، ہم لوگ جو ہے وہ اچار کے ساتھ بھی روٹی کھاتے تھے، میٹھی روٹی چینی کے ساتھ کھاتے تھے، چینی والا پانی کھا لیتے تھے، دودھ کے ساتھ روٹی کھا لیتے تھے لوگ، یہ ساری چیزیں، لسی پی لیتے، یعنی کہ یہ جو چیزیں تھیں کیا تھا؟ نشکری نہیں تھی،
اب آپ اپنی جنریشن نئی جنریشن ان اولاد سے آپ کہیں نا کہ اب تو ہی پیاز نہ روٹی کھا لو، دیکھا جو تھوڑے سر چ کوئی شاید نہ مار دیتے. نشکری ہے نا، ہم نے اپنی اولادوں کو سکھایا ہی نہیں ہے. یہ بھائی گوشت ہی سب کچھ نہیں ہوتا، سالن ہی سب، پیاز بھی کھایا ہے نا، اچار بھی کھایا ہے، روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی آپ لوگوں نے؟ یہ جتنے سفید داڑیوں والے بندے ہیں یہ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں 20-30 سال، میں نے اپنی ہوش کے اندر دیکھا ہے پانی کے اندر بھگو کر چینی والے پانی میں نے خود روٹی کھائی ہوئی ہے. بھائی کھا لیتے تھے ہم لوگ، ہمیں پتہ تھا کوئی چیز نہ ہو تو پیاز بھی کھا لے. وہ نیا نام سلاد بن گیا، سیلڈ بن گئی، اب وہ سلاد کھا لو. مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انعام کرتا ہے، بھائی شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کرے ہر حال میں. اللہ ہمیں کھانے کے لیے دے تو رہا ہے نا. ان لوگوں کو دیکھو جن کے پاس روٹی نہیں ہے، جن کے پاس نوالا نہیں ہے، آٹا بھی نہیں ہے جن کے پاس. او اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرشتہ آیا. اللہ کے نبی نے بڑے مواقع دیکھے. میں نے آپ کو حدیث سنائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے وقت آئے آپ نے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، صحابہ نے پتھر باندھے ہیں، گھروں کا چولہا نہیں جلتا تھا، غربت بڑی دیکھی ہے. مہمان آیا تو 9 گھروں میں پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. بڑا وقت دیکھا اللہ کے نبی نے، لیکن شکری نہیں کی. زبان پر ایسے کلمات نہیں اللہ کے نبی جو ہے وہ لے کر آئے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ ناشکرا انسان ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کو ناپسند کلمات جو ہے وہ ہو جائیں. فرشتہ آیا اللہ کے نبی کو عطا کر کہنے لگا، اللہ کے نبی یہ جو وادی بطحا ہے نا، یہ ہم آپ کے لیے سونے کی بنا دیتے ہیں، سونے کی. لیکن اللہ کے نبی کیا کہنے لگے، اے اللہ مجھے یہ بات پسند ہے، تو ایک دن مجھے بھوکا رکھ، دوسرے دن مجھے پیٹ بھر کر کھلا. اللہ اکبر. حدیث ہے اللہ کے نبی کیا دعا کی، فرشتے نے کہا اللہ کے نبی آپ کے لیے وادی بطحا کو سونے کا بنا دیتے ہیں، بہت بڑی وادی ہے. لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا، یا اللہ مجھے یہ بات پسند ہے. بلکہ ایک حدیث میں یہ آتا ہے، اللہ مجھے زندہ بھی مسکینوں میں رکھ اور مجھے فوت بھی مسکینوں کے اندر ہی کرنا. مسکین کون ہوتا ہے؟ جس کا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے. آپ دعا کرتے ہیں اللہ مجھے ایک دن پیٹ بھر کر کھلا اور ایک دن مجھے بھوکا رکھ. جب میں بھوکا رہوں گا تو تیرے سامنے گڑ گڑاؤں گا، روؤں گا، اور جس دن میں پیٹ بھر کے کھاؤں گا اللہ میں تیرا شکر ادا کروں گا. اللہ اکبر. اللہ تو یہ ہم میں سے کوئی بندہ یہ دعا کرتا ہے، یا اللہ مجھے ایک دن بھوکا رکھ. ساری زندگی میں کبھی یقین کریں ہم نے کبھی یہ دعا کی اللہ ایک دن ہمیں بھوکا رہے ایک دن ہمیں کھلا. ساری دعا یہی ہوتی ہے، یا اللہ میرا بینک بیلنس تے میرا چنگا کروڑوں کا مال دے دے مینوں، یہ ہوتی ہے نا، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہوتی. اللہ کے نبی دعا کیا کر رہے ہیں، اللہ ایک دن مجھے بھوکا رکھ، کیونکہ یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے. ایک دن مجھے پیٹ بھر کر کھلا. جب میں بھوکا رہوں گا میں گڑ گڑاؤں گا تیرے سامنے، اور جب میں پیٹ بھر کر کھاؤں گا اے اللہ میں تیرا شکر ادا کروں گا، اے اللہ میں تیرا شکر ادا کروں گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کی نعمتیں جو ہے وہ کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے. دیکھیں جب اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں نا، وہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا ان کی اکثریت میں نے جہنم میں دیکھی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ خامدوں کی نافرمان ہیں، ناشکری ہیں اور لعن طعن بڑی کرتی ہیں، اور خامدوں کی نافرمان اور ایک حدیث میں ناشکری بھی آتا ہے. ناشکری کی وجہ سے ان کی اکثریت جو ہے وہ جہنم میں ہے، خامدوں کی نافرمانی کی وجہ سے. ساری زندگی ایک بندہ جو ہے ان کو کھلاتا رہے، ایک دن کمی بیشی ہو جائے، یہ تھوڑی سی کمی بیشی ہو جائے، وہ کہتی ہیں ساری زندگی میں نے تیرے گھر میں کبھی سکون دیکھا ہی نہیں. اس وجہ سے ان کی اکثریت جہنم میں ہے. وہ بابا جی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ملنے کے لیے گئے. جب اسماعیل کو ملنے کے لیے گئے نا، اسماعیل جو ہے وہ شکار کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، گھر پہ کوئی نہ ملا. جب دیکھا تو بہو ہے گھر پر، اور اس نے پہچانا نہیں کہ یہ میرے سسر ہیں، بابا جی ابراہیم ہیں. انہوں نے کہا بیٹا تمہارا گزارا کس طرح ہوتا ہے؟ اس نے کہا گزارا کی ہونا ہے، بھوکے مر گئے، ہے ہی کھ نہیں ساڈے کو. یہی الفاظ ہوتے ہیں نا ہمارے گھر میں بھی عورتوں کے، پڑولے بھرے ہوندے نے، اللہ دی قسم ساڈے پڑولے بھرے ہوندے نے. گندم بھی گھر پر ہے، پڑولے بھرے نے، ساڈے پیٹیاں بھریاں نے، چاول بھی گھر پر ہیں، اچھا بلا کھاتے پیتے ہیں، لیکن مر گئے ہے ہی کھ نہیں مر گئے. وہ تیرے مر گئے تو پھر ایڈی بڑی بلڈنگ میں بن گئی تیری، تو کھاتا کیسے ہے؟ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی زبان پر شکر نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہوتی. اچھا بھلا کھاتے پیتے ہیں، لاکھوں میں تنخواہ ہوتی ہے، مر گئے بات. وہ پھر انسان کا جیسا اللہ کے بارے میں گمان ہوتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے. وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ یار پہلے ہم کم کھاتے تھے، اب ہم اور زیادہ کھاتے ہیں. پہلے تو وقت تھا اس وقت جو ہے وہ 1000 روپیہ ہوتا تھا، اب 5,000 روپیہ ہوتا ہے ہماری جیب میں. پہلے اتنا ہوتا تھا، پہلے یہ سالہ نہیں پکتا تھا، اب تو ہم گوشت کے ساتھ بھی کھا لیتے ہیں ہفتے میں. بندہ وہ نعمتیں گنے نا جو نہیں آئی ہیں، نئی نعمتیں. وہ حضرت ابراہیم نے پوچھا بیٹا گزارا کس طرح ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگے ہے ہی کھ نہیں، مر گئے، کھ بھی نہیں ہے. اسماعیل جو ہے وہ باہر گئے ہوئے ہیں. اب بابا جی ابراہیم جو ہے وہ جاتے ہوئے کہہ گئے، جب اسماعیل آئے نا اسے کہنا فلاں آئے تھے، اور انہیں کہنا کہ وہ کہہ کر گیا اپنی چوکھٹ تبدیل کر لو.
چوکھٹ تبدیل کر لو۔ جب اسماعیل آئے نا تو بعض لوگوں نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ ان کو پتہ چل گیا، ویسے اندازہ ہو گیا کہ میرے والد صاحب لگتا ہے یہاں پر آئے تھے۔ جب انہوں نے بات کی نا تو بات سے اندازہ ہو گیا کہ بابا جی ابراہیم ہی آئے تھے، ابا جان ہی آئے تھے۔ تو جا کہنے لگے کیا آپ کو پیغام دے گئے؟ کیا پیغام دے گئے ہیں کہ جاتے ہوئے اپنی چوکھٹ تبدیل کر لینا۔ اب چوکھٹ تبدیل کرنے کا مطلب یہ تھا اپنی بیوی کو چھوڑ دو۔ اب بیوی صرف اس وجہ سے چھڑوا دی حضرت ابراہیم نے کہ میرے بیٹے کی بیوی نشکری ہے، اور نشکری عورت گھر میں ہوگی نا تو اس کا نقصان ہی ہوگا، اگلی نسل بھی برباد ہو جائے گی۔ اور حضرت اسماعیل نے اس عورت کو طلاق دے دی صرف نشکری ہونے کی وجہ سے۔ اندازہ لگا لیں کہ نبیوں کے نزدیک نشکری یہ کتنی بڑی جو ہے وہ ایسی بھیانک چیز تھی کہ انہوں نے کہا یہ نشکری عورت میرے گھر میں، میرے بیٹے کے گھر میں۔ شکر ادا کرنے والا بندے کو بننا چاہیے۔ اور جب اللہ تعالیٰ آزماتا ہے نا، بعض دفعہ بندے کو دے کر بھی آزماتا ہے اور بعض دفعہ لے کر بھی آزما لیتا ہے کہ دیکھتا ہے بندہ شکر بھی ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 3 بندوں کو آزمایا، ایک کوڑا، ایک گنجا، ایک اندھا۔ کوڑے کے پاس حضرت فرشتہ اللہ نے بھیجا اور آ کر کہنے لگا فرشتہ تو کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا مجھے یہ جو دیکھیں نا انسان کے پاس جو چیز نہیں نا ہوتی وہ انسان کو لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑی ہے، اور جو ہوتی ہے وہ گنتا ہی نہیں ہے، جو پاس ہے وہ گنتا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ نہ ہو پھر اس کے لیے سب سے بڑی جو ہے وہ نعمت ہو۔ اللہ نہ کرے آپ کا ہاتھ نہ ہو اور تو یہ کہو کہ یار میرا ہاتھ ہوئے نا، کبھی کسی کی ٹانگ نہ ہو کہ میرے پاس ٹانگ ہو نا، اور اگر سب کچھ ہے تو پھر کہتا ہے میرے کو گڈی نہیں ہے، میرے کو کار نہیں ہے، میرے کو کار نہیں ہے، وہ ایسی ایسی نشکری کرتا رہتا ہے، اپنی جو نعمتیں ہیں نا ان کو نہیں گنتا۔ اللہ نے اس کو آزمایا، فرشتے کو بھیجا، اس نے کہا کوڑے تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھ سے لوگ نفرت کرتے ہیں، میرا جسم تندرست ہو جائے نا تو پھر کیا بات ہے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا اللہ کے حکم کے ساتھ، وہ کوڑا ٹھیک ہو گیا۔ اس نے کہا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا مال۔ اس نے کہا مجھے اونٹوں کا مال بڑا پسند ہے۔ اس نے گبن اونٹنی دی اس کو، 10 ماہ کی وہ حاملہ تھی، وہ دے کر جو ہے وہ چلا گیا۔ کہا اللہ تیرے لیے اس میں برکت دے دے۔ پھر وہ گنجے کے پاس آیا فرشتہ، گنجے سے آ کر کہتا ہے بتا تجھے کیا چاہیے؟ وہ کہنے لگا میرے لیے جو ہے وہ یہی نعمت ہے کہ تو میرے سر پر بال آ جائیں۔ اب گنجا جو ہے گنجا، اب ہمارے ہاں یہ جو نوجوان ہوتے ہیں نا انہوں کا رشتہ نہیں ہوتا ٹینٹ دی وجہ تو بڑے مسائل ہو گئے، کوئی گلواندہ ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، مسائل ہیں نا، بہت سارے مسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے دے بھی، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، حالانکہ دیکھنے میں کوئی اتنی بڑی نہیں ہے۔ تو کئی بندے چنگے بھلے وال ہوتے ہیں انجی ٹینٹ کرا لیندے ہیں، وہ رہندی ٹینٹ نال نے بھئی یہ اللہ تعالیٰ۔ اس نے کہا مجھے یہ نعمت چاہیے۔ اس نے اللہ کی رحمت کے ساتھ ہاتھ پھیرا فرشتے کے ساتھ، اس کے سر پر بال آ گئے۔ اس نے کہا کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے جو ہے وہ گائے بڑی پسند ہے۔ وہ حاملہ گائے دی اور کہا اللہ تیرے لیے اس میں برکت دے دے۔ پھر وہ آیا اندھے کے پاس، فرشتہ آ کر اندھے سے کہنے لگا بتا تجھے کیا چاہیے؟ کہنے لگا مجھے کبھی اللہ تعالیٰ آنکھوں کی نعمت دے دینا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، آنکھوں کی نعمت، یہ جو نعمت ہے یہ اللہ کی قسم بہت بڑی نعمت ہے۔ آنکھیں، نظر ہی بندے کو کچھ نہ آئے کہ دنیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان ہے نا، فری میں ہمیں آنکھیں ملی ہیں، فری میں۔ اگر ہمیں اس کا کوئی علاج کروانا پڑے نا، یہ جو اینک لگی ہے نا، یقین کریں یہ کتنی اینکیں ہم توڑ دیتے ہیں، بچے توڑ دیتے ہیں، رکھ کر توڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، خود اپنا پاؤں رکھ دیتے ہیں اوپر۔ نعمت نعمت ہی ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چیز عطا کی ہے نا اس کا بدل کوئی نہیں ہو سکتا اس کا۔ وہ کہنے لگا جی اگر میری آنکھیں آ جائیں نا تو پھر کیا بات ہے، اللہ تیری رحمت ہو۔ اس نے ہاتھ پھر اللہ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ کیا چاہیے؟ مجھے بکریاں بڑی پسند ہیں۔ ایک حاملہ بکری دی اسے، کہا اللہ تیرے لیے اس میں برکت دے دے۔ ایک وقت کے بعد وہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا ان کے پاس۔ جب آیا نا اس کے پاس، کوڑے کے پاس، اس وقت اس کے پاس اونٹنیاں، اونٹ، ریوڑ، بہت سارا ریوڑ ہو چکا تھا، حاملہ اونٹنی تھی، برکت ہو گئی۔ اس نے کہا یار میں ایک غریب اور مفلس آدمی ہوں، میرا سامان ختم ہو گیا ہے، اگر تم ان میں سے اونٹوں میں سے مجھے کوئی اونٹ دے دینا، اس کے علاوہ میں سفر بھی نہیں کر سکتا، میں دور جا بھی نہیں سکتا، میرا گزارا نہیں ہے، اگر تم مجھے یہ دے دینا تو تیری بڑی مہربانی ہوگی۔ تو کہنے لگا یہ میں کیوں دوں تجھے، میں تجھے کیوں دوں، یہ تو میری جو ہے وہ محنت کا نتیجہ ہے، میرے ذمے تو بہت سارے لوگوں کے حقوق ہیں، میں نے وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی۔ جس طرح ہمیں زکوٰۃ دینی پڑے نا تو زکوٰۃ لوگ کہتے ہیں یار اے بھی کام رہندا ہے، اے بھی کام رہندا ہے، اے بھی کام رہندا ہے، انہوں کو نا حج کر لا، میں اے بھی کر لاں، میں وہ بھی کر لاں۔ بھائی تیرے اوپر حج فرض ہے کیوں نہیں کرتا؟ تیرے اوپر جو ہے وہ اللہ نے توفیق دی ہے، مال دی ہے، زکوٰۃ کیوں نہیں دیتا؟ بہانے بناتا ہے، میں نے ابھی یہ بھی کرنا ہے، میں کڑی کی شادی کرنی ہے، میں منڈے کی شادی کرنی ہے، وہاں پر لاکھوں اڑا دیتا ہے۔ جو اللہ کا فرض ہے وہ ادا نہیں کرتا۔ اللہ نے آزمایا اس بندے کو، اس نے کہا میرے کو کوئی شے نہیں، چل اللہ مال دے تو پھر بندے کو وقت نہیں بھولنا چاہیے، یہ اللہ کی راہ میں دیتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے دیا ہے، شکری کر دی فوراً۔ کہنے لگا یہ تو میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے۔ فرشتہ کہنے لگا مجھے لگتا ہے میں تجھے جانتا ہوں۔ اب اسے اصلی بات بتائی، تو کوڑا تھا، تو پھلبیری تھی، تیرے ساتھ تو لوگ نفرت کرتے تھے، پھر تجھے اللہ نے مال دیا، سارا کچھ کیا۔ کہنے لگا نہیں نہیں میری اب محنت کا نتیجہ ہے۔ اس نے کہا اگر تو جھوٹ بولے تو پھر اللہ تعالیٰ تجھ سے یہ نعمت واپس لے لے۔
اللہ نے سارا مال برباد کر دیا، سب کچھ دوبارہ پھر کوڑا ہو گیا۔ اللہ نے جو دیا تھا وہ واپس چھین لیا، ناشکری کی نا اور جھوٹ بولا۔ پھر وہ فرشتہ آیا گنجے کے پاس، اس سے کہا گائیاں ریوڑ بہت سارا، اس نے کہا مجھے کچھ دے دے۔ اس نے کہا لمبی یہ تو میری محنت کا نتیجہ ہے، میرے ذمہ بہت سارے لوگوں کے حقوق ہیں، تو مجھ سے کیا مانگتا ہے، جا اپنا کام کر جا کر۔ اس نے کہا مجھے ایسے لگتا ہے جیسے تو گنجا تھا، تجھے اللہ تعالیٰ نے بال دے دیے، تیرے اوپر اللہ نے نعمت کی۔ اس نے کہا اگر تو جھوٹ بولتا ہے اللہ تیری اس نعمت کو واپس لے لے۔ اللہ نے اس کے گنجا بھی کر دیا اور نعمت بھی واپس لے لی۔ پھر تیسرے بندے کے پاس آیا، اندھے کے پاس آ کر اسی طرح سوال کرنے لگا کہ اللہ کے بندے یہ نعمت ہے، یہ چیز ہے، مجھے ضرورت ہے، تیرے پاس اتنا مال ہے، اتنی بکریاں تیرے پاس۔ اس نے کہا ہاں یہ ساری نعمتیں میرے اوپر میرے اللہ نے کی ہیں، میں اندھا تھا، میں دیکھ نہیں سکتا تھا، اللہ نے مجھے آنکھیں دے دی، یہ بکریاں بھی اللہ نے مجھے دے دی، یہ ریوڑ بھی اللہ نے مجھے دیا ہے، جتنا تو نے لینا لے لے۔ اس نے کہا لینا میں نے کوئی نہیں، میں اللہ کی طرف سے آیا فرشتہ ہوں، میں نے تمہاری آزمائش کی، تمہارے 2 بھائی فیل ہو گئے، فل بیری والا گنجا، اور تو اللہ کی رحمت سے کامیاب ہو گیا، جا اللہ تیرے مال میں برکت دے دے۔ یعنی کہ یہ دیکھیں کہ جب اللہ بندے کو آزماتا ہے نا تو دے کر بھی آزما لیتا ہے، اور ناشکری نہیں کرنی چاہیے بندے کو۔ جب بندہ ناشکرا ہو جاتا ہے نا تو پھر اللہ رب العالمین اپنی کی ہوئی نعمتیں بھی جو ہے وہ بندے سے واپس لے لیتا ہے۔ اور شکر کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ایک طریقہ مختصر آپ کو سمجھاؤں، شکر کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، جو جہاں پر اللہ کا حکم آ گیا، جس طرح عبادت کرنے کا حکم آ گیا ویسے اللہ کے سامنے جھک جائے۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی خوشی کا موقع آتا، خوشی ملتی، کوئی ایسی خوشی کی خبر آتی، اللہ کے نبی سجدہ ریز ہو جاتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ او پیارے بھائیو، ہم اللہ کا کھاتے ہیں، اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس، اللہ کی دی ہوئے انعامات اتنے ہیں ہمارے پاس ہم گن نہیں سکتے، اور لیکن جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے ہم اللہ کو سجدہ نہیں کرتے۔ اللہ کی نعمتیں کھا کر اللہ کو سجدہ نہ کرنا یہ بھی ایک ناشکری ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں نبی پاک رات کا قیام کرتے، آپ کے پاؤں سوج جاتے، اتنا لمبا قیام کرتے۔ میں نے کہا، امی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے تو آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے اگلے پچھلے، پھر بھی اتنا بڑا قیام، پاؤں سوج گئے یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی نے جو جواب دیا وہ دیکھیں کیا ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کے نبی تو فرض چھوڑ کر نفلی نماز میں پاؤں سوج رہے ہیں، اور ہم لوگ اللہ کا کھا کر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے۔ جو بندہ اللہ کی نعمتیں کھا کر سجدہ نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اللہ کے فرائض کی ادائیگی نہیں کرتا، وہ ناشکرا ہے، وہ متکبر بھی ہے، وہ ناشکرا بھی ہے۔ بنی اسرائیل کو دیکھے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل کو دیکھا وہ روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا، کہا کیوں رکھتے ہو؟ کہا اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی تھی، ہم شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھتے ہیں۔ کس کے طور پر روزہ رکھتے ہیں؟ شکرانے کے طور پر ہم لوگ جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جن دعاؤں کا اہتمام کرتے ان میں الحمدللہ کا لفظ اکثر و بیشتر آتا ہے۔ آپ کو کھانا کھانے کے بعد دیکھ لیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقا وجعل له مخرجا، یہ دعا پڑھتے۔ پھر آپ صبح اٹھنے کی دعا دیکھ لیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کپڑے بدلنے کی دعا دیکھ لیں۔ تو یہ جتنی بھی دعائیں ہیں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا۔ اور پیارے بھائیو، آپ کو ایک طریقہ بتاؤں شکر ادا کرنے کا، یہ ہوتا ہے اللہ سے مانگنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ اللہ سے دعا کرے اور دعا کر کے یہ کہے، اے اللہ یہ جو نعمتیں ہیں نا میرے پاس، فلاں فلاں نعمت، آنکھیں تو نے دی، کان تو نے دیے، ہاتھ تو نے دیے، پاؤں تو نے دیے، یہ دل تیری رحمت کے ساتھ دھڑک رہا ہے، یہ مریضوں سے پوچھ کر دیکھو، یہ گردے تیری رحمت کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اے اللہ یہ کاروبار تو نے، یہ سواری تو نے دی، یہ سب کچھ تو نے دیا ہے۔ کیسے قرآن کہتا ہے، حضرت ابراہیم نے جب اللہ سے دعا کی نا تو کہنے لگے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے میں مجھے ابراہیم دیا، جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل دیا اور بڑھاپے میں مجھے اسحاق دیا۔ اور وہ اللہ، اے اللہ جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیا ہے، اگلی دعائیں بھی تو ہی سننے والا ہے، ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے، میرا رب دعاؤں کو سننے والا۔ پھر دعا کرتے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یعنی کہ دعا کرنے کا ایک انداز یہ ہے کہ اے اللہ یہ جو نعمتیں، پہلی نعمتیں ہیں نا، یہ بھی تیری طرف سے ہی ہیں۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ اسماعیل بھی تو نہیں دیا تھا، اسحاق بھی تو نہیں دیا ہے، اور دیا بھی اس وقت ہے جا کر جب میں اولاد کے قابل ہی نہیں تھا،
بوڑھا ہو گیا تھا. اگر میرا اللہ تو اس وقت اسماعیل اور اسحاق دینے پر قادر ہے نا تو پھر باقی دعائیں قبول کرنے پر بھی تو قادر ہے. اسی طرح آپ بھی اللہ سے دعا کریں, اللہ یہ پہلے گاڑی تو نے دی, گھر تو نے دیا, بنگلہ تو نے دیا, کاروبار تو نے دیا, اولاد تو نے دی, یہ ساری نعمتیں, صحت تو نے دی, پہلی بھی تو نے دی ہے اور آئندہ بھی. اللہ میں تجھ سے ہی امید رکھتا ہوں, تو ہی میری دعاؤں کو جو ہے وہ سننے والا ہے. تو پیارے بھائیو, صبر اور شکر یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں. صبر بھی کریں اور شکر بھی ادا کریں. ہر وقت اپنے سے نچلے بندوں کی طرف دیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. وقت تھوڑا ہوتا ہے, محدود وقت میں یہ ساری باتیں مختصر آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے, اے اللہ ہمیں شکر ادا کرنے والا بنا. رب اجعلنی لک شکارا, اللہ کے نبی کی دعا, اے اللہ ہمیں بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا بنا. اور لا اسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک, اے اللہ میں تیری نعمتیں گن ہی نہیں سکتا, جس طرح تو نے اپنی تعریف بیان کی ہے نا میں اس طرح بیان ہی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے. اللہ جب تک زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ, جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.